بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النور کا 8واں رکوع ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع، آیت نمبر 58 سے لے کے 61 تک 4 آیتوں پہ مشتمل یہ رکوع ہے۔ اور اس رکوع کا مقصد کیا ہے ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ اس رکوع سے قبل 4 رکوع ہیں، اور ان 4 رکوعوں میں جو مضامین آئے وہ آپ نے سنے۔ ان 4 رکوعوں سے پیچھے اجازت کے احکام بیان ہوئے تھے۔ جو ریگولر درس جو ہے وہ سننے والے ہیں ان کو ذہن میں ہوگا، ہم نے بیان کیے تھے کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو اس کے اجازت کے احکام کیا ہیں، پھر پردے کے احکام۔ وہ آیت نمبر 27 سے لے کے 29 تک 3 آیتوں میں اجازت کے احکام بیان ہوئے تھے۔ اب ان اجازت کے احکام کو جب صحابہ نے اجتماعی طور پہ عملی زندگی میں لاگو کیا اور عملی زندگی میں لے کے آئے، ظاہر ہے کہ ایک وقت گزرا تو کچھ دقتیں، کچھ مشکلات، کچھ مسائل پیدا ہوئے ان احکام کو لے کر۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ ضروری گنجائشیں اور رخصتیں ان احکام کے ضمن میں لوگوں کو عطا کی کہ اب یہ ہے کہ ان احکام پہ یہاں پہ تمہیں مشکل آ رہی، چلو یہاں پہ ایسے کر لو، چلو یہاں پہ ایسے کر لو۔ یہ رکوع کا مقصد یہ ہے، یہ اس رکوع کا مقصد یہ، یعنی 4 رکوعوں کے بعد اب اس رکوع کو لایا جا رہا ہے۔ ان احکام میں کچھ رخصتیں دی جا رہی ہیں، کچھ اجازتیں دی جا رہی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو رکوع ہے یہ وہاں بھی ہو سکتا تھا، اسی رکوع کے ساتھ ہو جاتا، ایک موضوع وہاں میں مکمل ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ تدریج کا انداز ہے، آہستہ آہستہ اور زمانے اور وقت کی ضرورت کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یک بار کی احکام لاگو کر دیے، بھئی کرو عمل اس پہ، اب پتہ نہیں ہے لوگوں کے لیے آسان ہے، یہ مشکل ہے کہ نہیں۔ اسلام قرآن اللہ رب العزت احکام نازل کرتے ہیں تو حالات کو دیکھ کے، لوگوں کی سہولت کو دیکھ کے کہ ان کے لیے آسانی کس چیز میں۔ بہرحال اس رکوع کا یہ مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 58، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت طلب کریں تم میں سے وہ لوگ جو کہ تمہارے غلام ہیں، خدمت گار ہیں، ملازم ہیں، لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، غلام ہیں، یہ تمہارے خدمت گار ہیں، میڈ ہے، گھر میں جو کام کرنے والے ہیں، وہ بھی اجازت طلب کریں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بچے بھی اجازت طلب کریں کہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے۔ یہاں ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، لفظ استعمال کرنے میں مشکل نہیں ہے۔ حلم وہی ہے جو ہماری اردو زبان میں احتلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے، نابالغ ہیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، تم میں سے جو بچے ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے، ابھی نابالغ ہیں، وہ بھی اجازت طلب کریں۔ کب کب؟ 3 اوقات میں۔ وہاں پہ احکام دیے گئے تھے کہ جب کسی اجنبی شخص نے دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہے، نوک کرے، دستک دے، اجازت طلب کرے، سلام کرے، اور پھر جو ہے وہ اجازت ملے تو اندر داخل ہو، وگرنہ واپس لوٹ جائے۔ اب یہ احکام تھے کہ اگر جو گھر کے اندر جو کام کرنے والے غلام ہیں، خدمت گار ہیں، ملازم ہیں، جو گھر کے اندر ہر وقت جو ہے وہ ٹہلتے پھرتے رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ میڈ ہے جو گھر میں ہر وقت، تو کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جو پرائیویسی کے اوقات ہوتے ہیں، بندہ آرام کر رہا ہوتا ہے، اور گھر میں ویسے بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے بندہ اپنے کپڑے کچھ اتار بھی دیتا ہے، بندہ بنیان میں بھی پھر رہا ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان میں بھی کچھ ہمیں احکام ملنے چاہیے۔ مشکل تو پیش آئی، اس کی اجازت دی گئی کہ یہ جو گھر میں پھرنے والے ہیں، یہ 3 اوقات میں یہ بھی اجازت طلب کریں گے، 3 اوقات میں۔ باقی عام چلتے پھرتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، صرف 3 اوقات میں۔ نمبر 1، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے جو سحری کا وقت ہے، اب ظاہر ہے اس میں بالکل بندہ نیند کے اندر جو ہے وہ غرق ہوتا ہے، اور اس میں جسمانی حالت بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ شاید کوئی دوسرا دیکھ کے تو پتہ نہیں کیا سوچے، اور پھر یہ ہے کہ کپڑے بھی دائیں بائیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ بے پردگی کا عالم ہے نا جی۔ اس لیے کہا گیا کہ اس وقت جو بھی، اگر اس وقت کسی کو کام ہو تو اجازت طلب کرے، چاہے اپنا بچہ ہے، وہ اس کو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے کام ہے تو اجازت طلب کرے وہ بھی۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوسرا ٹائم کون سا؟ جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو ظہر کے وقت، قیلولہ کرنے کے لیے، ظہر کے بعد
یعنی جب انسان دوپہر کے وقت قیلولہ کرتا ہے اس وقت بھی سونے کی چونکہ حالت ہے، اس وقت بھی کہا گیا کہ جب تم اپنے کچھ کپڑے اتار لیتے ہو قیلولہ کرنے کے لیے، اس وقت بھی اگر کسی کو گھر کے اہل خانہ میں سے کسی کو آپ سے کام ہے تو وہ تب اجازت طلب کرے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنے کمرے میں تو ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ جو کہ نامناسب ہے، دوسرا دیکھے گا تو کیا سوچے گا یا کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے اس وقت بھی وہ اجازت طلب کرے۔ تیسرا ٹائم وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جب سارے لیٹ گئے ہیں سونے کے لیے اس وقت بھی جو ہے تو یہ 3 اوقات یہاں لفظ اللہ نے بولے ثلاث مرات، 3 اوقات میں اجازت وہ بھی طلب کریں گے جو گھر کے اہل خانہ ہیں، دیگر جو ہیں وہ بھی۔ ثلاث مرات بھی ہو سکتا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کریں، یعنی ان اوقات میں اگر کسی کو کام پڑ گیا تو آگے 3 مرتبہ اجازت مانگے، اندر سے کچھ آواز آتی ہے اجازت ملتی ہے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ آئے۔ آگے فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات۔ عورات پردے، عورت کی جمع ہے، عورت کہتے ہیں پردے والی چیز جس کو چھپایا جائے، تو ثلاث عورات لکم، 3 اوقات تمہارے لیے پرائیویسی کے ہیں، تمہارے تخلیے کے ہیں، تمہارے پردے کے ہیں۔ ان 3 اوقات میں اجازت مانگنے کا گھر کے اندر بھی ماحول ہونا چاہیے۔ وہ جو احکام تھے اس آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک وہ تھے گھر کے مین گیٹ سے متعلقہ، کہ باہر سے اگر کسی نے آنا ہے اجازت مانگے۔ یہ جو احکام ہے یہ گھر کی 4 دیواری کے اندر جو افراد رہتے ہیں وہ 3 اوقات میں وہ بھی ایک دوسرے کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت مانگیں گے۔ اگلی بات فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے تمہارے اوپر اور نہ ان کے اوپر کوئی گناہ کوئی حرج ان اوقات کے بعد، یعنی ان اوقات کے بعد چونکہ گھر میں کام کاج کرنا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، کچن میں جانا ہے، اس کمرے میں جانا ہے، اس کمرے میں جانا ہے، گھر کی ملازمہ ہے، تو اب وہ کہاں کہاں اجازت مانگتی پھرے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ جیسے مرضی گھر میں آیا جائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ہاں ان 3 اوقات کے علاوہ اگر آپ نامناسب حالت میں لیٹے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ قصوروار ہیں کہ آپ کام کاج کے اوقات میں جو ہے وہ اس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو اب جو ہے خیال رکھنا چاہیے، وہ قصوروار نہیں ہے۔ ہاں ان 3 اوقات میں اگر وہ اس طرح اندر داخل ہو جاتے ہیں بغیر اجازت کے تو پھر وہ قصوروار ہیں، آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ علت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے پاس جو وہ بار بار آتے جاتے ہو، آمد و رفت ہوتی ہے، اس لیے تمہیں یہ رخصت دی جا رہی ہے۔ طوافون، بار بار طواف کرنا، یعنی آنا جانا گھر میں ادھر سے ادھر، بچے بھی جو ہے وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ اس لیے ہے کہ اجازت رخصت دی گئی تاکہ تم چونکہ کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو، اس لیے یہ رخصت دی گئی۔ 3 اوقات کا خیال رکھ لو، باقی ٹھیک ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو۔ سبحان اللہ، احکام بیان کرنے کے بعد اینڈ پہ کیا کہا؟ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو۔ آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے تمہاری کون سی ضرورت ہے، کون سی تمہاری مشکل ہے، کون سی تمہاری حاجت ہے، اور پھر ان حاجت ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جو وہ احکام دیتا ہے تو وہ حکیم ہے، یعنی اس کے احکام حکمتوں اور مفادات سے خالی نہیں ہوتے بلکہ حکمتوں سے بھرپور ہوتے ہیں، وہ ایسے احکام تمہیں دیتا ہے۔ اب اس آیت کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تم میں سے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، جب بچے جو ہیں پہنچ جائیں بلوغت کی عمر کو، جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ بھی اسی طرح پھر اجازت طلب کیا کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح اس سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ پہلے کے لوگ کون سے؟ وہ جو پچھلے رکوع میں بات ہو رہی تھی، یا ایھا الذین، تین آیتوں کے اندر جو اجازت کے احکام بیان ہوئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح وہاں پہ اجازت کے احکام ہے اب اسی طرح ان پر اجازت کے حکام ہوں گے، کیونکہ یہ بالغ ہو چکے ہیں، بچے نہیں رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بچپن سے آ رہا ہے ہمارے پاس، آتا جاتا رہتا ہے، اس سے کون سا پردہ ہے؟ بھائی بچپن میں آ رہا ہے نا، اب اس کا بچنا نہیں نا، اب وہ جوان ہو گیا، اب تو وہ اس عمر سے باہر نکل گیا، اب اس پر احکام لاگو ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بچپن میں آتا جا رہا، اس کے سامنے ہر چیز ہے، اب اس سے کیا چھپانا ہم نے۔ استغفر اللہ العظیم، قرآن کہہ رہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح بڑے اجازت طلب کرتے ہیں، جس طرح دوسرے بالغ لوگ اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو بچے کے بالغ ہونے کی جو علامت لڑکوں میں کیا ہے کہ داڑھی مونچھ کے بال آگے، یہ وہی الحلم والا لفظ استعمال کر لیں کہ جو اس عمر کو پہنچ گیا، اور لڑکیوں میں یہ ہے کہ ماہواری کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ علامات ہیں جو کہ ظاہر ہو جائیں تو پھر بچے کو بالغ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ علامات بعض بچوں میں 13 سال کی عمر میں ظاہر ہو جاتی ہیں، بعض میں جو ہے وہ
15 سال بعد میں 18 بھی چلا جاتا ہے. یہ مختلف زمانوں مختلف ملکوں کے حساب سے جسمانی نشو و نما مختلف رہتی ہے. بہرحال اس میں آپ بڑے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو بالغ ہو گیا اور وہ اس کی عمر کو پہنچ گیا تو اس میں اس کے پردے کے احکام سارے اس پہ لاگو ہوں گے. پھر فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو. یعنی اس آیت کی اینڈنگ میں بھی یہی الفاظ ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 60 میں جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی، فرمایا والقواعد من النساء. اب یہاں پہ ایک اور رخصت دی جا رہی ہے. جو وہاں پہ پردے کے احکام آئے تھے خواتین کے متعلق کہ غیر محرم کے سامنے جانا ہے تو کس طرح پردے سے آنا ہے، وہ اس رکوع میں ہم بیان کر رہے ہیں. اس سے اب ایک رخصت تھوڑی نکالی جا رہی ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہ بہت بڑھیا ہو چکی ہے اور بہت جو ہے وہ ضعیف ہو چکی ہے. اب اس پر بھی اگر اسی طرح کہ اس کو برقع حجاب بڑی چادر لے کے باہر نکلے تو اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے. اب ظاہر ہے کہ بوڑھی اماں ہے، وہ کھوٹی پکڑ کے چل رہی ہے. اب کہاں وہ بڑی چادر سنبھالے کہ اپنی کھوٹی سنبھالے، یا اپنا سنبھالے کہ بڑی چادر سنبھالے، اس کے لیے مشکل ہے، دقت ہے. تو اس کو رخصت دے دی گئی کہ تم جو ہے اس عمر کو پہنچ چکی ہو، اب تم جو ہے وہ چہرے کا پردہ نہ بھی کرو، بڑی چادر اتار بھی دو، دوپٹے میں بھی پھر رہی ہو تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے بوڑھی اماں ہے اور اس کے اندر بھی کوئی ایسی کوشش نہیں رہی کہ اس کو کوئی دیکھے، اور نہ ہی اس کی طرف کوئی، ہر کوئی دیکھے گا تو ایک ماں کی نظر سے اس کو دیکھے گا کہ ظاہر اتنی بوڑھی ہو چکی ہے. تو اس لیے کہ وہ چیز نہیں رہی جس کی وجہ سے پردے کے کام نازل ہوئے تھے، اس لیے یہاں رخصت دی گئی. فرمایا والقواعد من النساء، ایسی عورتیں جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. بیٹھنے سے متعلق ہے کہ بوڑھی اماں گھر میں کوئی کام کاج بھی نہیں کرتی ہیں، بہویں ہیں اور یہ بیٹیاں ہیں وہ گھر کے کام کر رہی ہیں. اماں آپ بیٹھے رہیں، آپ کہاں وہ جو وہ ٹوکریں کھاتی پھریں، آپ بیٹھیں. اس لیے قرآن نے کہا والقواعد، وہ بیٹھی ہوئی ہیں یعنی کام کاج کچھ نہیں کرتی، اس عمر کو پہنچ چکی ہیں. اللاتی لا یرجون نکاحا، ایسی عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں جن کو ابھی نکاح کی کوئی امید نہیں، یعنی ان کے اندر ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ نہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی ایسی کشش ہے. فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کچھ کپڑے اتار دیں. کچھ کپڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑی چادر جس سے جو چہرہ ڈھانپا جائے. عام یہ ہے کہ دوپٹے میں پھریں یا دوپٹہ بھی اتار لیں سم ٹائم گرمی کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، یہ شرط لگائی گئی کہ وہ بناؤ سنگار کرنے والی نہ ہوں، بن ٹھن کے پھرنے والی نہ ہوں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے مردوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں. اب ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں مجھ سے، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ کئی ایسے بھی مرد ہوتے ہیں بہت بوڑھے ہو جائیں گے، بال بھی سفید آ جائیں گے تو پھر بھی ابھی تک نظروں میں وہ حیا باقی نہیں رہتی. نظروں میں اسی طرح یہ وارگی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے پوتے پوتیوں والے ہیں، نواسے نواسیوں والے ہیں، لیکن پھر بھی اسی طرح جو ہے وہ گھر کی اسی طرح جو ہے وہ بازاروں میں چلتی پھرتی خواتین اسی نظر سے دیکھیں گے جس طرح نظر سے 18-20 سال کا نوجوان ذہن میں فطور رکھتے جب دیکھتا ہے. لیکن اسی طرح عورتوں میں بھی کچھ ایسی خواتین ہیں بوڑھی ہو گئی ہیں، 60-70 کی عمر ہو چکی ہے، لیکن بن ٹھن کے رہنا اور سرخی پاؤڈر اور اس طرح کے معاملات جو ہیں، زیورات جو ہیں وہ زرق برق کپڑے، ان کے ماحول اسی طرح ہوتا ہے. جیسے وہ ایک محاورہ ہے، شاید آپ کو اچھا نہ لگے لیکن محاورہ استعمال ہوتا ہے، بوڑھی گھوڑی اور لال لگام، یعنی وہ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ مختلف جو ہے وہ لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں. تو اس لیے شرط لگائی غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ بناؤ سنگار کرنے والی نہ ہوں. یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی عمر ہو چکی ہے کہ اس کو اپنے بھی بن ٹھن کے رہنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو شوق ہے. بوڑھی اماں ہو چکی ہے، اب اس کو رخصت دے گی، تم اپنا جو ہے وہ چادر بڑی اتار بھی لو، اپنا چہرہ نمایاں بھی کر لو تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی عفت اختیار کریں، پردہ کریں، اگر کر سکتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر اینڈ پہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ بھی کریں تو ظاہر ہے کہ ایک اسلامی ماحول ہے. اگر یہ جو ہے وہ اس طرح منہ اٹھا کے پھر رہی ہوں گی تو جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے اوپر کس طرح کا اثر پڑے گا. اس لیے وہ کہیں گی ہماری بوڑھی اماں جو ہے وہ اگر پردہ کر رہی ہے تو ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح جائیں، بچوں کی بھی تربیت ہوگی. اس لیے فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر یہ عفت اختیار کریں یعنی پردہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. آخری آیت دیکھیے گا، فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. اب یہاں پہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جب وہ احکام نازل ہوئے تھے، بار بار اسی کی بات آئی کیونکہ اسی کے احکام کو ہی رخصت اور اجازت کچھ جو ہے وہ دی جا رہی، اسی احکام میں سے بار بار انہی کی بات آئی. وہاں جو احکام نازل ہوئے تھے کہ بھی اجازت لے کے جانا ہے
اور وہاں پہ جو ہے وہ پردے کے احکام بھی نازل ہوئے، محرم رشتے گنوا دیے گئے، یہ محرم ہے باقی سارے غیر محرم ہیں. تو صحابہ سمجھ گئے، مسلمان سمجھ گئے کہ ہماری اب زندگی جو ہے نا بالکل سوشل لائف محدود ہو کر رہ گئی ہے. اب ہم اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکتے، ظاہر ہے کہ بھابھی سے ہی پردہ ہے. اب ہم جو ہے وہ فلاں کے گھر نہیں جا سکتے، چچا کے گھر میں بھی، فلاں کے گھر میں ظاہر ان کی اس کی بیٹیاں ہیں، یہ معاملہ. تو یہ ہے کہ مسلمان یوں سمجھے کہ جیسے ہماری زندگی نا بڑی محدود ہو کر رہ گئی ہے، ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے. تو وہاں پھر یہ ہے کہ مسلمان، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب کا معاشرہ بالکل آزاد اور کھلا مکھلا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، جیسے مرضی آئے جائے ہیں. دروازے پہ آیا، دروازہ یوں کھولا اور اندر داخل ہو گیا، جیسے اندر جائے جیسے مرضی بیٹھے ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. لیکن اسلام نے جب یہ رکوع نازل کیا اور احکام نازل کیے اور پردے کے احکام دیے اور محرم اور غیر محرم میں فرق بتایا، تو پھر صحابہ سمجھے کہ ہماری زندگی اب بالکل محدود ہے، بس اپنے گھر میں بیٹھو، اپنی بیوی اپنے بچے ہیں، بس دائیں بائیں بھی نہیں جا سکتے، اپنے سگے بھائی کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے، اور یہ ہے کہ وہاں بھی نہیں جا سکتے، پابندیاں لگ گئی ہیں. تو وہاں پہ اللہ نے پھر یہ احکام نازل کیے، فرمایا لیس علی الاعمى حرج، نہ کسی نابینا پر کوئی حرج ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کسی معذور شخص پہ کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، نہ کسی بیمار پر، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے اوپر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم جاؤ کھاؤ بیٹھو اپنے گھر میں بیٹھ کے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یہ تمہارے باپوں کے گھر ہیں، ظاہر ہے کہ باپ نے 2-3 بیویاں کی ہوئی ہیں تو اس کے مختلف گھر ہیں، وہاں بھی جا سکتے ہو. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھر میں، یعنی ماں علیحدہ رہ رہی ہے اس کے گھر میں بھی جا سکتے ہو. او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھر میں، اخواتکم، بہنوں کے گھر میں، او بیوت اعمامکم، اپنے جو ہے وہ چچا کے گھر میں، او بیوت عماتکم، اپنی پھوپھیوں کے گھر میں، او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھر میں، او بیوت خالاتکم، اپنے جو ہے وہ خالاؤں کے گھر میں، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا وہ گھر کی جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں. ظاہر ہے کہ ایک مالک نے اپنی فیکٹری، اپنی دکان، اپنے جو ہے وہ رہائش گاہ کی چابی کسی ملازم کو دے دی کہ جو یہ خالی ہے، تم یہاں پہ اس کی چوکیداری کرو، دیکھ بھال کرو. اب وہ جب چاہے مرضی چاہے وہاں جا کے بیٹھ کے کھانے لگ جائے یا بیٹھ سو جائے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس کو اجازت ملی ہوئی ہے. تو ان کے گھروں میں بھی اسی طرح تم جا سکتے ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام اصل میں تمہیں پابند نہیں کر رہا، جکڑ نہیں رہا ایک جگہ پہ. اسلام تمہاری زندگی کو منظم کرنا چاہ رہا ہے، ایک ترتیب دینا چاہ رہا ہے، ڈسپلن دینا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ احکام نازل کیے جا رہے ہیں. او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی جا سکتے ہو، یعنی ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ بے تکلفانہ ماحول ہے کہ ان کے گھر میں جا کے اگر آپ کچھ کھا پی لیں، وہ نہ بھی ہوں، ان کے بیوی بچے جو پردے میں آپ کو کچھ چیز دے دیں، آپ کھا کے آ جائیں، تو وہ آگے پوچھتے ہیں میرا دوست آیا تھا، وہ خوش ہوتے ہیں، الٹا برا نہیں مانتے، خوش ہوتے ہیں بلکہ کہ میرا دوست آیا تھا. تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان سب کے گھروں میں جاؤ، بیٹھو، کھاؤ پیو، کوئی تمہیں روک ٹوک نہیں ہے، اسلام کوئی پابندی نہیں لگا رہا. آخری بات سنیے گا، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تو کوئی تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ. کیونکہ بعض لوگوں کو پرابلم یہ تھی کہ وہ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے، بھوکے رہیں گے لیکن جب تک کوئی ساتھ ملے گا نہیں، کھانا نہیں کھائیں گے. اور کئی ایسے تھے جیسے آج کے ماحول میں بھی ہے کہ اکیلے کھانا کھائیں گے، کچھ جراثیم سے ان کو اتنی الرجی ہے اور اتنا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اکیلے کھانا، ساتھ نہ کوئی بیٹھے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوا، ہاتھ دھوئے ہوئے کہ نہیں دھوئے. تو بعض لوگ اکیلے کھانا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ اکٹھے بیٹھ کے. فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اکیلے کھاؤ، اکٹھے کھاؤ، جیسے مرضی کھاؤ، اسلام تمہیں پابند نہیں کر رہا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھر میں داخل ہو تو پھر یہ ہے کہ سلام کیا کرو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ سلام تمہاری طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ تحفہ ہے اور ایک بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے. جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنی بیوی بچوں کو بھی جو ہے وہ سلام کرو. بلکہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب بیوی بچے نہ بھی ہوں، گھر میں، گھر خالی ہے، مسجد میں ہے، مسجد بھی خالی ہے، آپ جو ہے وہ کسی کمرے میں انٹر ہوئے، کمرہ بھی خالی ہے، تو وہاں بھی آپ ان الفاظ سے سلام کریں جو تشہد میں پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تب بھی آپ سلام کریں، جاہز کوئی بھی نہیں ہے. کذالک یبین اللہ، یہاں بھی آیت ختم کی تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.